الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، موجود حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. تو لہذا دوستو، آج جو فصوص الحکم کی ہے نا جو فص ہے، وہ فص سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، فص سے اسماعیلیہ. کیونکہ کل آپ نے فص سے اسحاقیہ کو سنا تھا، پرسوں فص سے ابراہیمیہ کو سنا تھا. لہذا ایک ترتیب وار جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصوص الحکم میں جو ترتیب جو باندھی، اسی ترتیب کی موافق درس بھی جاری ہے. تو آج کی فص کا ہے نا موضوع ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی فص سے اسماعیلیہ. اس فص کو سمجھنے سے پہلے تھوڑے اس کے اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے. جیسا شارعین نے لکھا، اللہ اللہ اس میں ذات ہے. یہ اللہ کیا ہے؟ اس میں ذات کا نام ہے، اس میں ذات ہے. مگر ہے کیا وہ شان تنزیہ و شان تشبیہ کا جامع ہے. وہ کیا ہے؟ تمام اسماء و صفات کا بھی جامع ہے. اللہ کیا ہے؟ کل کائنات کا خلاصہ بھی ہے. کیا بات؟ کل کائنات. تو لفظ اللہ اس میں ذات ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کامل بالذات، انسان کامل بالعرض، اس قسم میں اس بات پر ذرا زور دیا گیا. ایسے تو ابن عربی وحدت الوجود کے قائل ہیں. خصوصی طور پر اس فص میں دوئی کا ذرا شبہ نظر آتا ہے. کیسا؟ عیان ثابتہ، جس کو معلومات الہیہ بھی کہا جاتا ہے. عیان ثابتہ، معلومات الہیہ، نالج آف آلمائٹی اللہ، شرعی نقطہ نظر سے لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے. یہ عیان ثابتہ کو ابن عربی کیا کہتے ہیں کہ یہ مربوب ہے. مربوب، دیکھیں، رب مربوب، رب مربوب. عیان ثابتہ کو مربوب کہا جا رہا ہے.
تو عیان ثابتہ میں جو بھی ہے وہ ذات ہی ذات ہے، اس میں صفت کو اسم کو دخل نہیں ہے، صرف ذات ہے، احدیت ہے۔ احدیت میں تجلیات نہیں، احدیت میں تجلیات نہیں ہوتے ہیں، تجلیات ہوتے وحدت و واحدیت میں، احدیت میں تجلیات نہیں ہیں۔ احدیت کیا ہے؟ ذات ہے، ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، بالذات ہے، وہ قدیم ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ عیان ثابتہ میں ذات ہی ذات ہے، اسم کو بھی دخل نہیں، صفت کو بھی دخل نہیں، یہ پہلے کلیئر ہونا۔ اس کو جنرل طور پہ ابن العربی کیا بولتے ہیں؟ مربوب، مربوب۔ وہ کیا ہے؟ ابن عربی نے سمجھایا، جب ذات سے عیان ثابتہ سے جو خارج میں آ گئے، جب تک انٹرنل داخل تھے، اندر تھے، ذات میں تھے، جب خارج میں جب آ گئے تو وہ تجلی کا مظہر بنے، اسما کی تجلی کا۔ اندر ہے تک کسی کا مظہر نہیں، ذاتی ذات ہے، خارج میں آ گئے تو کسی نہ کسی تجلی کا مظہر بننا ضروری ہے۔ کیوں؟ خارج میں اسما کی تجلیات ہیں، عیان ثابتہ اندر ہے، اس میں نہ اسم ہے نہ صفت ہے، ذاتی ذات ہے، خارج میں آتے ہی اسم کی تجلی بن گئے، صفت کی تجلی بن گئے، سمجھا؟ تو ابن العربی یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو چیز خارج میں آ گئی، جو تجلی ہوگی اس کے اوپر، کئی کی اسم کی تجلی جب ہو گئی، تجلیات کا ظہور جب ہوا، عیان ثابتہ کو خارج میں تجلیات کا جو ظہور ہوا، اب جیسے کہ حروف ہو، الفاظ ہو، ان کے ظاہر کے لیے سیاہی لازم ہے، ان کے بغیر کوئی حروف کا ظہور نہیں، ان کے بغیر کسی حروف کا ظہور نہیں۔ تو الفاظ اور حروف کے ظہور کے لیے سیاہی کی تجلی کی ضرورت ہے، سیاہی کے بغیر کوئی حروف نہیں۔ الف لام میم جو بھی لکھیں گے آپ، دیکھنے کو وجود دکھ رہا الف کا، لام کا، میم کا، مگر وہ مظہر کس کے ہیں؟ سیاہی کے۔ اتنا تو سمجھ میں آیا یہاں تک۔ تو ابن عربی کا ڈیپ نظریہ ہے، کسی اور نے بھی نہیں کہا، ابن العربی نے بتایا کہ عیان ثابتہ سے جو چیز خارج میں آ گئی، اس پر جو تجلی ہوئی اسم کی، وہ تجلی کو ابن عربی کہتے ہیں رب۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ہر ایک کی تجلی الگ الگ ہے، ہر ایک کا رب الگ الگ ہے۔ ابن عربی فص اسماعیلیہ میں رب و مربوب، مربوب عیان ثابتہ جو اندر ہے، اسے رب نہیں بول سکتے، مربوب۔ جب خارج میں آیا رب، تو تجلی کو ابن عربی رب سے تشبیہ دیا کہ یہ رب کا مظہر ہے۔ تو سارے تجلیات یکساں نہیں ہے، ہر ایک کی تجلی جدا جدا ہے۔ عیان خارجہ میں جو چیز بھی کیا عیان ثابتہ سے ظاہر ہو گئی، وہ کسی نہ کسی
صفت یا اسم کی تجلی کا مظہر ہے، جیسا حروف ہیں مگر سیاہی کی تجلی ہے، بغیر سیاہی کے نہ الفاظ کا وجود نہ حروف کا وجود، جیسا لازم ہے سیاہی ان کو، اسی طرح عیان ثابتہ سے جو چیز بھی ظہور پذیر ہو گئی، جو چیز بھی خارج میں آ گئی، وہ کسی نہ کسی اسم کی تجلی کا مظہر ہے۔ ان تجلیات کو ابن العربی نے رب سے تشبیہ دیا۔ سب کی تجلی یکساں نہیں تھی، باہر آگے تو ہر ایک کا الگ الگ، ہر ایک کا نظریہ الگ الگ، ہر ایک کی تجلی الگ الگ۔ خشکی والے کو خشکی میں لذت، پانی والے کو پانی میں لذت، تجلی بدل گئی، دیکھے گا مچھلی پانی میں رہتی، خشکی پا کے تو مر جائے گی، یا خشکی کی چیز پانی میں گئے تو مر جائے گی، کیوں؟ اس کی جیسی تجلی ہے اسی میں اس کی حیات ہے۔ تو وہ تجلی کو رب کہا گیا۔ تو سب کی تجلی یکساں نہیں ہے، سب کا رب یکساں نہیں ہے، ہر ایک کا رب جدا جدا ہے، اس سے مراد تجلی ہے، تجلیات ہیں۔ جیسا اور ایک نقطے میں گئے ابن العربی، عبدیت و ربوبیت۔ عبدیت کا تعلق خارج میں وجود، ربوبیت کا تعلق اس کے باطن میں تنزیہ میں ہے نا۔ خالی وجود رہے گا، ربوبیت میں تو مر جائے گا۔ ظاہری شے کی حیات کے لیے ربوبیت کی تجلی لازم ہے، کیوں؟ رب کے معنی کیا ہے؟ ہر ذی روح کی پرورش کی حقائق ہوا ہے۔ سمجھ میں بات؟ 10 مہینے کے سبق کا خلاصہ آج۔ عبدیت اور ربوبیت، یہ دیکھ میں اور ایک نقطے کی طرف بڑا لکھا ہے یار ابن العربی۔ عیان ثابتہ میں جب تک بند ہے وہاں رب نہیں، وہاں رب نہیں۔ کیوں؟ ربوبیت کا تعلق صرف اور صرف خارجیت سے ہے، جبھی تو کہا گیا کیا؟ رب العالمین، عالم کا رب۔ عالم کب ہے؟ خارج میں ہے، عیان میں نہیں ہے۔ رب تعین میں آ گیا، حد میں آ گیا، لمٹ میں آ گیا۔ رب العالمین، عالمین کا رب، عالم کی حد ہے، عالم کی لمٹ ہے۔ رب لا محدود نہیں، محدود ہے عالم میں، ہر ایک کا رب الگ الگ ہے۔ فصلی لربی کا، تیرے رب کی نماز پڑھ، رب ہو اس کا رب، ربنا ہمارا رب، ھذا ربی میرا رب، ہر ایک کا رب الگ ہے۔ قرآن سے ثبوت ہے، رب العالمین اور ہے عالم کا رب ہے نہیں کیا بات؟ فصلی لربی کا، تیرا رب۔ یہ ربوبیت کا تعلق دیکھو کیسا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ آیت کو انہوں نے کوڈ کیا، ابن العربی نے فص اسماعیلیہ کو اس آیت پر زور دیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان والے نفس تو میری طرف آ، تیرا رب تیرے سے راضی ہے، تو بھی رب سے راضی ہو جا۔ کون رے وہ رب جو راضی کر رہا ہے، بلا رہا ہے، راضی ہونے کے لیے بلا رہا ہے؟ کہاں ہے؟ وہ عیان میں نہیں ہے، خارج میں۔ اچھا رب معلوم ہوتا کیسے؟ از روی شریعت رب کیا ہے؟ تو حدیث قدسی ہے، حضور نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو رب کا تعلق نفس سے ہے، نفس کا تعلق وجود میں ہے۔
باہر ہے کیا نفس؟ نفس کو ڈھونڈ رب ملے گا. رب باہر نہیں، تیرے میں ہے. ظاہر میں نفس ہے، باطن میں رب ہے. دو ہو گئے نفس رب. کیا بتائے جی؟ یہ نفس پہ میرا وجود رہا تو نہیں کہتے نفس. نفس بھائی، نفس کا تو کیا؟ نفس کے لغوی معنی، ڈکشنری کے معنی خواہشات کہتی، خواہشات نفس کہتی. مگر تصوف میں خواہش نہیں. تصوف کی اصطلاحات میں نفس کے معنی خواہش کے نہیں، ڈیزائرز کے نہیں، وانٹس کے نہیں. کہ تصوف میں نفس کسے بولتے؟ اسماء و صفات کے مجموعے کو. اسماء و صفات کا مجموعہ ملا تو نفس. تو اسماء و صفات عیان ثابتہ میں نہیں. سبحان اللہ، کیا بات. عیان ثابتہ میں صرف ذات ہے. خارج میں آیا تو اسم بنا، اسم کی تجلی رب ہے. تو صفت کا تعلق بھی عیان ثابتہ میں نہیں، خارج میں ہے. اسماء و صفات ملے تو نفس. یہ نفس کو پہچان لیا تو رب کو. رب کہاں باہر کہاں جاتا؟ اپنے اندر رہے. تو انسان کیا ہے؟ الانسان سر نصر ہے نبا، حدیث ہے نبا. انسان میرا راز، میں اس کا راز، وہ میرا بھید. انسان کیا ہے؟ انسان عبدیت اور ربوبیت کا جامع ہے. جیسا اللہ کیا ہے؟ شان تنزیہ و تشبیہ کا جامع ہے. اللہ کیا ہے؟ شان تنزیہ جو کن سے پہلے ہے، جو عیان ثابتہ ہے، خارج میں وجود نہیں ہے، تجلیات نہیں ہے، اس میں صفات نہیں ہے، اس میں اسماء نہیں ہے، وہ تنزیہ ہے. تشبیہ جس میں اسماء ہے، جس میں صفات ہے، جس میں شکل ہے، جس میں شباہت ہے، جس میں رنگ و روپ ہے، وہ بھی اللہ ہے. کن سے پہلے بھی، کن کے بعد بھی. کن سے پہلے تنزیہ، کن کے بعد تشبیہ. یہ دونوں کا جامع اللہ. ویسا ابن العربی لکھتی ہیں. عبدیت جو بندے میں عجیزی پن، اور ربوبیت، یہ دونوں کا جامع انسان. عبدیت اور ربوبیت کا جامع، مظہر نہیں، جامع. مظہر اور جامع اور. بات یہاں مظہر کی نہیں ہو رہی ہے، جامع ملنے. عبدیت اور ربوبیت کے جامع سے انسان. سمجھا؟ عبدیت بھی اس کے اندر ہے اور ربوبیت بھی اس کے اندر ہے. عبدیت کو ترقی مل رہی ہے ربوبیت سے. ربوبیت کو عبدیت سے جدا نہیں کر سکتے. جدا کرے تو موتیج ہوگی اس کی. نہیں، عبدیت ربوبیت، یہ جو ربط ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. کیوں؟ تجلی رہنے سے حیات ہے، سماعت ہے، بصارت ہے. یعنی زندہ ہے، دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے. زندہ پن، دیکھتا پن، بولتا پن، جانتا پن، یہ سب بھی کیا ہے نہیں کیا با؟ یہ اسماء کی تجلیات کا مظہر. حیون سے زندہ، سمیع سے سن رہا ہے، بصیر سے دیکھ رہا ہے. اسماء کب دیکھیں گا، کب بولیں گا، کب سنیں گا، اس کے اندر ربوبیت کے تقاضے رہتے ہیں. ربوبیت دیکھنے تو کیا دیکھے گا؟ آنکھ ہے، دیکھے گا کیا؟ کان ہے، سنیں گا کیا؟ آنکھ، کان، ناک سننے کے لیے کچھ اور چاہیے. یہ جسم عبدیت، روح ربوبیت. عبدیت ربوبیت کا جامع انسان.
ایک بھی کم رہا تو انسان نہیں. تو آج کی نشست میں رب معلوم ہو رہا ہے. تجلیات کو رب کہتے ہیں، مگر سب کی تجلی یکساں نہیں. جاہل پہ بھی تجلی ہو رہی ہے، عالم پہ بھی تجلی ہو رہی ہے. جاہل کی تجلی اور ہے، عالم کی تجلی اور ہے، اس کے خاص دوست ولی کی تجلی اور ہے، کافر کی تجلی اور ہے، مومن کی تجلی اور ہے. سب کو یکساں نہیں. جبھی تو بولا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس پہ چاہتا اس پہ میں اپنا فضل کرتا ہوں کرا. تو سب کی تجلی یکساں نہیں، سب کا رب یکساں نہیں. ہر ایک کی جدا جدا تجلی، جدا جدا. کیا با رب مربوب ارے الگ 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 ہے نا جی وہ تجلیات. اچھا اب ایک دیکھ لے ذرا، ابن العربی ہے ذرا ایک نئی بات بتاتی. بندہ ترقی کریا، اتنا فنا ہوا کہ قرب فرائض میں گیا. قرب فرائض میں گیا تو ان رہتا کیا؟ ان کیا رہتا؟ اللہ کی سماعت بن جاتا، اللہ کی بصارت بن جاتا، اللہ کی بنتا. نوافل میں اللہ بندے کی بنتا. قرب نوافل میں اللہ بندے کی سماعت و بصارت بنتا ہے. قرب فرائض میں بندہ چلا گیا تو بندہ اللہ کی سماعت و بصارت بنتا ہے. جب انہیں اللہ کی سماعت و بصارت بنا تو انہیں رتاج کہاں؟ کہ نہیں نا، سماعت اس کی نہیں، بصارت اس کی نہیں، کیا بھی اس کا نہیں، حیات اس کی کیا بھی ہے اس نے نا جی بھی رہنے. جیسا اس کا بن رہا ہے، ہے کیا جی؟ نہ سماعت میں، نہ حیات میں، نہ بصارت میں، نہ سماعت میں، نہ کلامت میں. ہے اس کا، اس کا وجود اس کا. دیکھ کیسی ترقی کر لیا انہیں، ایسے مقام پر پہنچ گیا قرب فرائض میں انہیں ہے اس نہیں. مگر تجلی کون سی ہو رہی ہے؟ دیکھ تجلی ہو رہی سماعت و بصارت کی نا. وہ تجلی تو رب ہے. تو وہ بندہ جو قرب فرائض میں گیا اس کا رب اور ہے جو قرب نوافل میں اس کا رب اور ہے. قرب فرائض میں گیا، مر گیا، اڑ گیا، مگر رب سے جدا نہیں. تجلی ربوبیت ہے. تجلی چ ربا یہ پوری کہنا تجلی کا مظہر ہے نہیں، اسما کا مظہر ہے نا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے نا. تو عبدیت ربوبیت یہ دو بھی تقاضے ہیں. یہ دو کو لے کو چلا تو چنے. کبھی نے نفس کو مطمئنہ میں لایا، یا نفس مطمئنہ، نفس کا تعلق ربوبیت سے ہے. کیوں؟ من عرف نفسہ فقد عرف. سب کا نفس مطمئن نہیں. کس کا نفس امارہ، کس کا ملہمہ، کس کا لوامہ، کس کا کی مطمئنہ. مطمئنہ سب کا تھوڑی ہوگا. نفس امارہ اور ہے، نفس لوامہ اور ہے، نفس ملہمہ اور ہے، نفس مطمئنہ اور ہے. 4 قسم کا نفس ہے. نہیں تو حضور کیا بولے؟ جو نفس کو پہچان لیا، من عرفہ نفسہ، یہ نہیں بولے کہ مطمئنہ ملہمہ، یہ نہیں بولے. قرآن میں اس کے احکام یہ مل رہی سامنا. قرآن مجید میں نفس کے اقسام مل رہی میاں. مطمئنہ بھی قرآن میں ہے، ملہمہ بھی قرآن میں ہے، امارہ بھی قرآن میں ہے. مگر حدیث میں ایک ہی ورڈ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف رب. جو نفس کو پہچان لیا رب کو پہچان لیا. کو سے نفس کو پہچان لیا تو رب کو پہچانتا. یہ الگ پھر الگ سے غائب. معرفت نفس معرفت رب ہے، پھر معرفت الہ نہیں، پھر معرفت اللہ نہیں.
کون تو بولتی نہیں کہ نفس کو پہچانا اللہ کو پہچانا نہیں رے، اللہ اور ہے، الہ اور ہے، رب اور ہے. الہ اور ہے، اللہ اور ہے، رب اور ہے. عوام الناس کی زبان پر رہتا نہیں نفس کی پہچان خدا کی پہچان کا تھا. ارے نہیں بھئی، خدا کے معنی بھی پروردگار، فارسی میں پروردگار، پالن ہار، اندر گئے تو رب بھی ملتا. جی نفس کی پہچان، رب کی پہچان. تو رب کو جاننے کے لیے نفس سے کوئی اور بھی شے ہو سکتی تھی. نفسی کیوں کہا گیا ہے کہ نفس کو پہچاننا گویا رب کو پہچاننے کے برابر ہے. اس نے کہا جنرل اس کا میننگ ملے گا صاحب کو. نفس کو پہچاننا در حقیقت رب کو پہچان. یہ نفس کیا ہے، کہاں ہے جسے پہچانا جائے؟ یہ نفس خارج میں نہیں ہے، نفس خارج میں نہیں ہے. نفس کہاں ہے؟ داخل میں ہے. برے کا سوچا امارگی میں آیا، کر کو پچھتایا لوانگی میں آیا، الہام ہوا ملہمہ میں آیا، مطمئن ہوا اطمینان میں آیا تو مطمئنہ میں ہوا. دیکھیے گا مطمئنہ والی کی تجلی اور ہے، ملہمہ کی تجلی اور ہے، کیا بات؟ امارہ کی تجلی اور ہے. تجلیش تو رب ہے، تجلیش تو رب ہے نہیں کیا بات؟ جو نفس امارہ کا شکار ہوا ہے اس پر بھی تجلی ہو رہی ہے. نفس پر کون سی؟ مذلن، مذلن. تجلی کا مظہر ہی چنے مذلن. کیوں؟ گمراہ کر رہا سو، حق سے دور کر رہا سو، اللہ سے غافل کر رہا سو، برائی میں مزہ دے رہا سو. مذلن تجلی ہو رہی ہے مذلن کی. کیوں؟ دو ہمارے دشمن اللہ سے دور رکھنے والے، اندر کا دشمن نفس، باہر کا دشمن شیطان. دو ایسی چیزیں ہیں، قوتیں ہیں جو ہم نہ یاد الہی سے روکتے ہیں. اللہ کی یاد سے روکنے والے دو دشمن، اندر کا دشمن نفس امارہ، باہر کا دشمن شیطان. یہ دو مل کو ہم نہ لوٹ لیتے. اللہ سے غافل، دین سے غافل، آخرت سے غافل کر دیتے ہیں. نفس کو پہچاننا، رب کو پہچاننا، کون سے نفس کو جاننا؟ پھر انیس کیا بولتا؟ تو اطمینان میں آ گیا تو یہاں کہیں جاتا میرے پاس آ، یا یہ تھا نفس میں ارجعی، میری طرف تو آ. سب نفسوں کو نہیں بلا رہا ہے، مطمئن والے نفس کو دعوت دے رہا ہے، میری طرف تو آ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس تو میری طرف آ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تیرے سے رب نفس، توجہ دے، نفس رب، نفس مطمئنہ تعلق ربوبیت سے. تیرا رب تیرے سے راضی ہو رہا ہے، کس سے؟ نفس والے سے. جان والے کی بات نہیں میاں، نفس والے کی بات. اللہ جو راضی ہو رہا ہے کس سے؟ نفس والے سے. کون سے نفس والے سے؟ مطمئن نفس والے سے. بول رہا تو آ میری طرف، میں تیرے سے راضی. کتا بولا تو ہو گیا تھا مرضیہ، تو بھی راضی ہو جا. اطمینان والے نفس تو میری طرف آ، میں تیرے سے راضی ہوں، تیرا رب تیرے سے راضی ہے. الی ربی کی راضیتم مرضیہ، تو بھی راضی ہو جا. اتش نہیں، فدخلی، داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، ودخلی، داخل ہو جا، جنتی، میری جنت. یا اللہ، جب تک انہیں مطمئن نہیں تھا تو کیا تیرا بندہ نہیں تھا؟
یہ بندگی میں داخل ہو جا کر آنا. فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں. وہ بندہ نہیں تھا گا پہلے؟ پھر یہ کیا بات ہے؟ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. بلا کو جنت دے رہا ہے، بلا کو اپنی عبدیت میں شمار کر کے تو میری عبدیت میں آ جاؤ، میرے بندگی میں آ جاؤ، میرے غلاموں میں آ جاؤ. فادخلی فی عبادی. جب تک تو پریشان ہے، بے چین ہے، بدامن ہے، بے قرار ہے، چین سکون تیرے میں نہیں ہے، اللہ تیرے سے راضی نہیں. راضی کس سے ہو رہا؟ مطمئن سے. نفس سب میں ہے بھئی، نفس نے تو زندہ کرتا، نفس سب میں ہے. شرط ہے مطمئن ہونا. مطمئن ہونا. مطمئن قبرے ہوتا، یہ بھی الگ سے غیر. مطمئن ہونے کے لیے کیا کرنا؟ قرآن سے 2 جگہ اطمینان ملتا. ایک اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا کہتا ہے. اور ایک کیا؟ نبی کی دعا سے، صلو علیہ ان صلوات کا سب، تمہاری دعا کرو تاکہ تمہاری دعا سے ان کو سکون ملے. تو سکون کا باعث 2 ہیں، ایک نبی کی توجہ ہے، نہیں کیا بات؟ ایک نبی کی توجہ، ایک اللہ کا ذکر. مطمئن کرنے کے لیے اس کا ذکر ہوا تو مطمئن ہوا. مطمئن ہوا تو انہیں بلا کو دوستی کر رہا، صحابہ میرے پاس کیا فش میں تیرے سے راضی. بحیثیت اللہ کے راضی نہیں، بحیثیت الہ کے راضی نہیں، بحیثیت رب کے راضی ہوں. الہ ربی کے راضیتم، تیرا رب تیرے سے راضی ہے. رب کا تعلق انٹرنل ایکسٹرنل. رب عیان ثابتہ میں نہیں، خارج میں. اور رب کیا ہے؟ تجلی ہے. دیکھ با تو اطمینان میں آئے تو تجلی جدا ہے، پریشان ہے تو تجلی جدا ہے. قرآن کی باتیں کر میاں، قرآن کی باتیں کر. تیرے اطمینان میں آ جا. اطمینان میں کب رہیں گا؟ اللہ کا ذکر کرا تو ذکر کر رہا ہوں، اللہ 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 کا، تو اطمینان نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر پڑھے، اللہ 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 کا، اطمینان نہیں ملا. کئی کو دیکھ کو نہیں پڑھا، خالی خولی ذکر کریا، مشاہدے والا ذکر نہیں کریا. دیکھتا تو انقلاب آتا، ریولوشن آتا، دیکھتا تو تغیر آتا، دیکھتا تو حب بڑھتی، محبت بڑھتی. دیکھتے دیکھتے میں نہ ذکر نہ ذاکر. نہ ذکر نہ ذاکر، نہ ذکر نہ ذکر کرنے والا، کیا مذکور ہی مذکور. کب انہیں مذکور میں گیا تو بے چین بھی نہیں، بے قرار بھی نہیں آئے. انہیں رہا تو نہ بے چین، نہ ذکر کا وجود نہ ذاکر کا وجود. نہ ذکر رہے نہ ذاکر رہے، بلکہ کیا رہے؟ مذکور ہی مذکور. جس کا انہیں ذکر کر رہا تھا وہ ان ہو جائے. ان کیسا ہوتا؟ ان خود بول رہا حدیث میں، نفل کے ذریعے میرے قریب آ جا، تیری آنکھ بنتوں، تیری زبان بنتوں، تیرے ہاتھاں بنتوں، تیرے پاوا بنتوں. تو نہیں رہتا میں رہتا ہوں. ابھی ذرا ڈیپ میں آ گیا تو میرے سب کچھ تو بن جا. ہائے 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 ہائے. کہاں ہے ذاکر بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، سب اس کی زبان بن گیا، اس کی آنکھ بن گیا، سب انیچ رہا. تو کہاں رہا؟ نہ ذکر نہ ذاکر، مذکور ہی مذکور. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی جس کا ذکر کر رہا تھا اتنا قربیت میں چلا گیا، حدیث کے اعتبار سے قرب فرائض میں چلا گیا، تو بندہ اللہ کی سماعت بن رہا ہے، بصارت بن رہا ہے، تو مذکور ہی مذکور بن رہا ہے. تو کہاں ہے؟ وہ کیفیت آ گئی تو انہیں بولتا
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس تم میری طرف آ جا، تیرا رب تیرے سے راضی، تو بھی راضی ہو جا، راضی رہو کو بلا لے رہا اپنے میں، میرے بندوں میں آ، میری جنت میں آؤ۔ تو جنت دے رہا سو نماز کی بنیاد پر نہیں، روزے کی بنیاد پر نہیں، حج کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر نہیں، بلا کو جنت دے رہا نہیں، خالق جنت جنت دے رہا کیا بیس پو؟ قرآن سے پوچھ میاں، جنت کا بنانے والا اللہ، خالق کل، جنت کے بنانے والے، تو جنت پہ بلا کو ہمیں انٹرسٹ دے رہا نہیں، کیا خوبی سے؟ نماز دنیا پڑھ رہی ہے، بول اے نماز آؤ میری جنت میں کہنا، اے روزے دار آؤ میری جنت میں کہنا، اے حاجی آؤ میری جنت میں کہنا۔ نہ حاجوں کو بلا کو جنت دے رہا، نہ نمازی کو بلا کو دے رہا ہے، نہ زکات دینے والے کو بلا کو بول رہا ہے، نہ سخی کو بلا کو بول رہا ہے، کہ بلا رہا تو کسے؟ صرف اور صرف مطمئن والے، اطمینان والے نفس تو آ جاؤ، میری جنت میں بھی آ۔ جنت میں آنے کے قابل کب بنا؟ جب تو مطمئن بنا، جب تک تو پریشان ہے جنت میں آنے کے قابل نہیں۔ جنت سکون کی جگہ ہے، جنت رحمانیت کی جگہ ہے، اسی وجہ سے ارے کیا باتیں لکھا ہے ابن العربی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ پورے کافر جہنم ہی میں تو رہیں گے، جب اس کی حب ذاتی غالب آ جائے گی بندوں پر، سب کو جنت میں رکھے گا۔ کیوں؟ قربان جائے ابن العربی پر، پورے ارواح سے اللہ نے خطاب کیا تھا، اس سے اسماعیلیہ کا خلاصہ، الست بربکم، پوچھا تھا انہیں، کافروں کو الگ نہیں، مسلمان کو الگ نہیں، ساری ارواح سے خطاب، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کافر نے بھی قبولیا، مشرک نے بھی قبولیا، مومن نے بھی قبولیا، منافق نے بھی قبولیا، ہر روح نے بھی اقرار کر لیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، وہ حب ذات کی برداشت نہیں کرے گی، جنت کو لائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ الست بربکم، ربوبیت کا سبق پڑھا کو بھیجا، الوہیت کا نہیں پڑھایا، الہیت کا نہیں پڑھایا۔ میں اللہ ہوں کیا گت نہیں بولیا، میں الہ ہوں کا تو نہیں بولیا، نہ الہیت کے بارے میں بولا، نہ الوہیت کے بارے میں بولا، نہ الہ کے بارے میں بولا، نہ اللہ کے بارے میں بولا۔ اس سوال کیا کریا؟ صرف ربوبیت کا، الست بربکم، کہاں؟ عالم ارواح میں، کہاں میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قبولے نہیں، پوری ارواح قبولے نہیں۔ پھر جس کی ربوبیت کو قبولنے والا ہمیشہ دوزخ میں کیسا رہے گا؟ ہاں قبول کا ہے نہیں، کیا بات، تو رب ہے تو اس کے حب ذاتی بول رہا ہوں میں یہاں، سستی نہیں، اس میں نہیں، حب ذاتی، جو ذات میں بیٹھ کو سوال کرا تھا، حب ذاتی کا غلبہ ہوگا۔ یا آخر میرے تو بندے ہیں، انہوں نے تو اپنا وعدہ نبھا کے گیا تھا، بولا تھا کہ مجھے رب مان کے تو گئے، خیر بھول گئے اور بات ہے، شیطان بہکایا اور بات ہے، نفس ہمارا بہکایا، آخر انہوں نے تو میری ربوبیت کو تو مان کو گیا تھا، قالوا بلا بول کو گیا تھا نا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کسی نے تو میری ربوبیت کا انکار تو نہیں کیا تھا، سب نے مان لیے تھے نہیں۔ وہ جذبے حب دوزخ سے سب کو نکال جنت میں لا۔ کیوں؟ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اسے رب ماننے والا دوزخ میں جائے۔ یا کسے بلاؤ کہ جنت دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ ربی دے رہا سو الا ربی کی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ جنت پہ نہیں بھیج رہا، الہ جنت پہ نہیں بھیج رہا، کون بھیج رہا؟ رب بھیج رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
تیرا رب تیرے سے رہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو جنت کون بھیج رہا ہے؟ رب بھیج رہا ہے، نہ اللہ بھیج رہا ہے نہ الہ بھیج رہا ہے. تو جنت کا تعلق رب سے. سمجھے گا با؟ تو وہ جب نے بھی پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بولا نہیں. پھر تیری ربوبیت کو ماننے والے کو اٹرنل دائمی دوزخ میں رکھے گا، پھر تیری غیرت گوارا کیسے کرے گی؟ کیا کی غلطی تھی لے، سزا کا کیا؟ کتنے کی دن جہنم میں رہنا، تو جہنم میں رہا تو کیا تیری غیرت برداشت کرے گی؟ تیرے ماننے والا تڑپے ہمیشہ. آجا میرے حب ذاتی کا صدقہ تو آجا. یہ فس سے اسماعیلیہ میں ابن العربی کا نظریہ. بعض اعتراض کرنے والے اس نقطے پہ بھی اعتراض کرتے ابن العربی کو کہ انہوں نے کافر کو جنت والا کیسا بنایا جبکہ جنت کافروں کے لیے نہیں ہے. وہ بھئی ان تو قیامت کا عدل کر کے تو جہنم میں بھیج رہا ہے نا. سزا کاٹنے کے بعد اٹرنل کت نہیں بولیا. اتنے دن تو رہو کریاسو پاپ کو مجھے بھولا سکتے کو، اتنے دن تو جہنم میں رہو، بعد میں جب حب ذاتی گا تو بس لے آ جا. ابن العربی کا نظریہ برابر کا بام. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والے نفس میری طرف آ جاؤ. یعنی اطمینان ملتا کب؟ دیکھا تو. اطمینان کب ملتا؟ دیکھا تو. جب تک نہیں دیکھتا نہیں بے چین کیسا ہے کیا نہیں کی، کیسا ہے کیا نہیں کی. ایک بار دیکھ لیا تو تصور میں بیٹھ گیا. اسی تصور کو بار بار ملاتا رہیں گا تو مطمئن ہی مطمئن. تو دیکھنا شرط ہے. کسے دیکھے تو اطمینان ملتا، اسے دیکھ جسے دیکھنے سے تجھے سکون ملے، جو تیرے تصور اعتقادی میں جسے تجھے انسیت ہے، جسے تجھے لگاؤ ہے، اسے دیکھتا جا. جتنا دیکھتا جائیں گا اتنا اطمینان ملے گا. جتنا اطمینان ملے گا تیرا رب تیرے سے راضی ہو جائے گا. تیرا رب تیرے سے راضی ہو کے بلا کو جنت دے گا. جنت کی فیچر نکو پاٹ، جنت والا بلا کی جنت دے گا. جنت کی تلاش میں نگر ڈگر گلیا کچا نکو جا، گھردہ چھوڑ کو نکو جا. جنت کی لالوش میں یہاں نکو بھاگ. جنت والا خوب بلا کے تجھے جنت دے گا. شرط ہے کہ تو پہلے اس کا صحیح بندہ بن. تو عبدیت ربوبیت معلوم ہے کیا با؟ عبدیت ربوبیت، عبدیت اور ربوبیت کا جامع انسان، مظہر نہیں جامع. تو عبدیت کے لیے ربوبیت درکار ہے اور ربوبیت کے لیے عبدیت درکار ہے. عبدیت میں تو ربوبیت کس کے لیے؟ ربوبیت ہے عبدیت میں تو کس کے لیے ہے نہیں کیا با؟ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، جب تک عیان ثابتہ میں معلومات میں ہے صرف ذاتی ذات ہے، تجلی نہیں. تجلی کا دوسرا نام ہی رب، تجلی کا دوسرا نام رب. اور کائنات میں جو شے کسی نہ کسی اسم کی تجلی ہے، اس کی تجلی کے بغیر کوئی شے نہیں. نہ چرند، نہ پرند، نہ درند، نہ انس، نہ جنس، نہ فرشتہ، نہ ملائکہ، نہ کوئی بھی نہیں. کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے. تو عبدیت بھی ہونا، ربوبیت بھی ہونا. عبدیت سے عبور کر لے چلا گیا، فنائیت میں چلا گیا تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے مقام کو پہنچ گیا. جب نفس کو پہچان لیا تو رب کو پہچان لیا. تو نفس کو پہچاننے کے لیے باہر نہیں جانا ہے، نفس کو پہچاننے کے لیے اندر ہی پہچاننا ہے. کیسا پہچاننا؟ کون دیکھ رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون جان رہا ہے، میں ہوں کیا، میں کون تھا، میں کیا آیا، کہاں جاتا ہوں، کہیں کو آیا، میرا مقصد زندگی کیا ہے. یہ سب ادارے میں کیا بھی نہیں رہے، اسما چہرے کیا بھی نہیں رہے، تجلی اس کی چہرے، میں کہا اسی سے میں زندہ پن گا. تو وہ احساس آ جانا، اسماء و صفات کا احساس آ گیا. اسماء و صفات کا مجمع ہو گیا تو مظہر نہیں، مجمع ہو گیا تو نفس. انہیں اسماء پہ بھی غور کرنا، صفات پہ بھی غور کرنا. یہ دونوں چیزوں کا جامع ہوا تو نفس بنا ہے نا. وہ نفس کو نہیں ڈھونڈ لینا، جان لینا. یہ جان لینا معرفت. رب کی معرفت کیا؟ نفس کو جاننا.
من عرف نفسه فقد عرف ربه. یہ نفس کچھ نہیں پہچان لیا، حیوان کی طرح کھا رہا پی رہا سو رہا، بچے پیدا کر کو میرا تو کیا جانے تھے کیا فائدہ آپ کو، فائدہ کیا جی آپ کو نہیں جانا تو کھایا پیا بچے پیدا کرا مر گیا وقتی نہیں. خبر میں بھی پوچھوں گی من ربک، تیرا رب کون ہے، خبر میں بھی رب کے بارے میں سوال. یہ رب کو جان کو مرا تو نہ دیکھ کو بولیں گا سو. خبر کا سوال کا جواب ہے ربو. تیرا اللہ کون ہے کہ نہیں پوچھ رہا ہے خبر میں، تیرا الہ کون ہے نہیں پوچھ رہا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون، پھر سب کے رب کے بارے میں نہیں، ربنا آتینا نہیں، رب العالمین نہیں، خلوز بھی رب الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کے رب کے بارے میں نہیں، سب کے رب کے بارے میں نہیں، میرے رب کے بارے میں نہیں، اس کے رب کے بارے میں نہیں، صرف تیرے رب کے بارے میں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے جسے تو رب مان کو آیا تھا، کون ہے وہ رب، بول من ربو کا، تیرا رب کون ہے. حدیث میں ہے حضرت ربی اللہ. یہ نہیں کہ بولنا سے جواب میرا رب اللہ ہے. اللہ تو ایک نام ہے بھی، انہیں نام نہیں پوچھ رہا ہے، ربوبیت پوچھ رہا ہے. نام نہیں پوچھ رہا جی، من ربو کہا کرا ہے، کون ہے تیرا رب کرا ہے. تیرے رب بھی اللہ، میرا رب اللہ ہے کد بول رہا ہے. اللہ کد بول رہا ہے ہوتا تو بول رہا ہے، مگر وہ اللہ کو بھی نہیں جانا تو انہیں، اللہ کو بھی نہیں جانے نا، اللہ کون کیا وہ معلوم نہیں، کیسے بول رہا ہے. کہ کسے بول رہا حضرت رب کو، من ربو کا، تیرا رب کون ہے. تو جسے تیرے تصور میں اعتقاد میں رب مان لے کر عبادت کیا، سجدہ کیا، فصلی لربک کا، تیرے رب کی نماز پڑھیا، جس سے تم نماز میں پڑھا سبحانہ ربی العظیم، میرا رب عظمت والا، سبحانہ ربی الاعلی، میرا رب برتر. کسے تو نماز میں دیکھ کو رب سمجھ کو نماز پڑھا کہ وہاں اسے بولنا. کیوں؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح، وہی فلاح پائے گا، من تزکا، جس کا صاف ہوا ستھرا ہوا، وذکر اسم، وذکر اسم ربی کا، وذکر اسم ربی فصلی، وذکر اسم. ذکر بولتے ذکر کو، اسما بولتے نام کو. وہ ذکر اسم ربی ہی فصلی، تیرے رب کا نام لے کر نماز پڑھ. نام بول رہا نا جی، ہاں ذکر اسم، وہ ذکر اسم ربی. لفظ رب نام نہیں ہے، رب کا نام. لفظ رب نہ کو بول، تیرے رب کا نام بول. وہ ذکر اسم ربہ فصلی، تیرے رب کا نام لے کر نماز پڑھ. یہ اس کا ترجمہ ہے. وہ ذکر اسم ہے کیا نہیں با، ذکر کا تو ذکر کر، اسما کا تو نام، ربی رب کا، وہ ذکر اسم ربی فصلی. اگر اسم نکال دے کو وہ ذکر ربی فصلی بولتا، نام نکال کو وہ ذکر ربی فصلی بولتا، تیرے رب کا نماز پڑھ. تمہیں پڑھ لکھ جاتے تھے، اسم لایا تھا ایکسٹرا، ذکر اسم، اسم ذکر اسم، تیرے رب کا نام لے. تو لفظ رب اور ہے، اس کا نام اور ہے.
تو خالی رب بولا تو نہیں چلے گا. وہ ذکر اسمہ پرٹیکولر نام بول رہا اسم. وہ ذکر اسمہ ربی تیرے رب کا نام لے کر نماز پڑھ. تیرے رب کا نام ہونا. رب کا تو نام نہیں میاں, رب کا بھی ایک نام ہے. ہر ایک کے رب کا نام الگ ہے. انہیں بول رہا سو تیرے رب کی نماز پڑھ کر, سب کے رب کی نہیں. تو کیسا کرنا با؟ نماز اللہ کی پڑھ رہی, رب کی پڑھ رہی, بھی نام لے پڑھو کرا نا جو نے. کیسا نام لے پڑھنا با؟ غیر اللہ کا نام لے تو نماز ہوتی کیا با؟ کیا نام جی اس کا؟ یہ بڑا ڈیپ ہے, بڑا گہرا ہے. خالی نام کی باتیں کر رہا ہوں, انہیں اسم کی بات کر رہا ہے. تیرے رب کا نام لے کر نماز پڑھ کرانی. اسم الگ, نام لینا الگ, دو ہو گئے تو نماز میں شرک ہوتا یار. پڑھنے والا الگ, جس کو پڑھ رہا وہ الگ. تو ہو رہی نہیں, شرک ہوتا. کیا مطلب؟ تیرے رب کا نام ذکر اسما لے کر نماز پڑھ. کہ تو یہاں نام کب لیں گا, ان الگ ان الگ رہا تو نہیں, تو سراپا مسمہ بن کے نماز پڑھ لے. نہ رب ہے نہ نام ہے. سمجھ میں بات؟ سمجھ میں بات؟ بچے سمجھے کہ نہیں کی؟ نام لے کو کرائے. نام کئی کبا, نام والا خود بن کو پڑھ لے. یہ سب نے مسمہ بن کے پڑھ لے. تو کیا ان کیا سو بوچھ ہو گیا. میں نہیں میرا یارش پڑھ رہا نماز, میں نہیں میرا پیرش پڑھ رہا نماز. کیا تو کامیاب ہوتا. تو نام کہیں کے لیے نہیں جاتا, تجھ بن کو بیٹھ جا. سراپا تجھ خیال میں اسے لا کو نماز پڑھ لے. حضور کیا بولے, دیکھ کو نماز پڑھ, نہیں تو خیال میں پڑھ. کہاں نماز پیچھے بھاگتا, تو خود ہی بن جا. خود ہی بن کے نماز پڑھ لیتی تھی, نماز ہو گئی. حدیث خیال میں پہلے تو دیکھنے کی طاقت نہیں, خیال کر لے. انہیں دیکھ رہا ہے, اس کے خیال میں پڑھ لے. ان کہاں رہا؟ وہ نیچ رہا جس کے خیال میں نہیں. تو کیا رہا؟ اسم نہیں رہا, مسمہ رہا. سمجھ میری بات؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. تو ربوبیت اور عبدیت یہ لازم و ملزوم ہے نا. یہ دونوں کا جامع انسان ہے. عبدیت بھی درکار ہے, ربوبیت بھی درکار ہے. عبدیت ظاہر میں ہے, ربوبیت باطن میں. تو یہ فس سے اسماعیلیہ کا خلاصہ, فس سے اسماعیل علیہ السلام کا یہ خلاصہ. سمجھ میں آیا؟ بس ابھی زیادہ راز کھل رہا ہے, میں کدھر کی بھگ جا رہا ہوں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.